کراچی میں امن و امان کی صورتحال پھر بے قابو۔ کریم آباد پر قاتلانہ حملے میں سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی علی رضا شہید، لاش عباسی شہید اسپتال منتقل۔ قریبی عمارت کا زخمی سیکیورٹی گارڈ ڈرون علاج۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سے رپورٹ طلب، حملے میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کراچی پولیس کے مقابلے میں خاتون کی ہلاکت کے خلاف نیشنل ہائی وے پر احتجاج، لواحقین کا احتجاجاً دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ مقتولہ کے بھائی یعقوب سمو نے کہا، پولیس بہن کی قاتل ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا۔ پولیس گاڑی پر پیچھے پھر سائڈ سے فائرنگ کی۔ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی۔ ایف آئی آر ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، انصاف کی کسی سے امید نہیں۔ ہمارے قاتل تھے، ان کے مدد میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے، قاتل بھی ہمارے وہ تھے۔ فریادی اس ایف آئی آر میں یہ کہتے ہیں اس میں آپ شامل ہو جاؤ، آپ کا بیان کریں گے۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن واقعے کی متاثرین کو جوڈیشل انکوائری کی آفر کی ہے، مقدمہ درج ہو چکا، ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر نے واقعہ حادثاتی قرار دے دیا، بولے گاڑی کراس فائرنگ کی رینج میں آئی۔ پولیس نے جو مقدمہ درج کیا وہ متاثرین کے خلاف نہیں، پولیس نے غلطی کی ہے تو جیل جائیں گے۔ متاثرین اپنی بات کے علاوہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ ایک گاڑی بھی آئی ہے جو کہ نشانہ بنی ہے، اور اس پہ پھر پولیس نے ایک ورشن 353 324 302 کی ایک ایف آئی آر کاٹی ہے، جس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ان کے اگینسٹ ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے کہ یہ گاڑی کوئی سسپیکٹ تھی یا اس کو پیچھا کیا جا رہا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کا پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال میں دلچسپی کا اظہار، پاکستان کے لیے اربوں ڈالر زیر مبادلہ حاصل کرنے کا شاندار موقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بندرگاہوں سے اربوں ڈالرز حاصل کر سکتے ہیں، معیشت مستحکم اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان سمندری تجارت کے بہت اہم قریب ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اپنی لاگت میں کمی لائے، کسٹمز کلیئرنس کے وقت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نجی شعبے کی ترقی اور کاروبار میں آسانی اولین ترجیح ہے۔ انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں مطلوب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گھر میاں والی پولیس کا چھاپا، وفاقی پولیس کے اہلکار بھی ہمراہ تھے۔ عمر ایوب گھر پر نہ ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے۔ عمر ایوب کا سیکریٹری قومی اسمبلی سے رابطہ، معاملہ پارلیمان میں اٹھانے کا اعلان، کہا وفاقی اور پنجاب حکومت مجھے گرفتار کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان لوگوں نے ثابت کیا ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، قانونی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ شہریوں کو زائد بل بھیجنے والے نہیں بچیں گے، پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ پر وزیر اعظم کا نوٹس۔ نیپرا اور ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی، کل شام تک رپورٹ وزیر اعظم آفس کو بھجوائے جانے کا امکان۔ اضافی بلوں کے پیسے صارفین کو واپس کیے جائیں گے۔ اوور بلنگ پر وزیر داخلہ کا بھی نوٹس، ایف آئی اے کو ذمہ داران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ مار گئی مہنگائی، عوام کی دہائی، بجٹ کے بعد مہنگائی کا سونامی سر اٹھانے لگا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے بازاروں میں دال، سبزی، پھل سب کچھ مہنگا۔ پیک دودھ کے بعد مرغی کا گوشت اور آٹا بھی مہنگا۔ ٹماٹر 300 سے 500 روپے میں فروخت، لہسن 400 روپے، ٹینڈے بھی 200 روپے تک جا پہنچے۔ مارکیٹوں میں دکانداروں کی منمانیاں جاری، غریب عوام کے چولہے ٹھنڈے، گھروں پر کھانے کے لالے پڑ گئے۔
جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، 12 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخی دھرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ اشرافیہ کی مراد پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے۔ جنوبی پنجاب کے جاگیردار وڈیرے ٹیکس نہیں دیتے۔ پاکستان ریلوے کا 22 مسافر ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ قراقرم، گرین لائن، ہزارہ، کراچی، شالیمار ایکسپریس سمیت دیگر شامل۔ یہ ٹرینیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائیں گی۔ علی امین گنڈا پور بھڑکے نہ ماریں، پرویز خٹک کا وزیر اعلیٰ کے پی کو جواب۔ بولے مجھے اپنے صوبے میں کوئی بند نہیں کر سکتا، نہ ہی میں نے کبھی جھوٹ بولا نہ بولوں گا، کسی کے خلاف نہیں، وفاقی کابینہ میں جو ہوا وہ بولوں گا۔ علی امین گنڈا پور سمیت اس وقت کی پوری کابینہ گواہ ہے، کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا تو احسان فراموشی کیسے ہو گئی؟ پی ٹی آئی کی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت، اسلام آباد کی طرف مارچ کی دھمکی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پی ٹی آئی کا جلسہ معطل کرنا ظلم و جبر اور غیر آئینی ہے۔ اسلام آباد جلسے سے متعلق عدالتی فیصلے کا انتظار کریں گے۔ جلسے کے اعلان نے جعلی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا پی ٹی آئی پر دشمن ممالک سے فنڈز لینے کا الزام۔ بولے کابینہ نے فیصلہ کیا تو بیرونی مدد کے ثبوت پیش کریں گے۔ جیل میں بیٹھ کر باہر افراتفری کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، آڈیو ویڈیوز ذمہ دار لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کل لاہور کا دورہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات شیڈیول۔ پارٹی کی تنظیم نو کا بھی جائزہ لیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے بھی ملاقات ہوگی۔ آصف زرداری پروفیسر وارث میر کی برسی پر سیمینار میں شرکت کریں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار، تربت 49 ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر رہا۔ لاڑکانہ دادو 48، سکھر 46، سبی میں پارہ 45 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ نوکنڈی 44، ٹھٹہ میں پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا۔ 50 پنجاب اور کے پی میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی۔ بہاولپور، بہاول نگر، ہارون آباد، ساہیوال سمیت کئی شہروں میں جل تھل ایک۔ لاہور میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں کا راج، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ، فورٹ عباس میں نشیبی علاقے زیر آب۔ ملتان میں بارش سے نشتر اسپتال کی خستہ حالی کا پول کھل گیا۔ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع میں سیلاب کا خدشہ، چترال، دیر، ڈی آئی خان، نوشہرہ میں الرٹ جاری۔ مری، اسلام آباد، آزاد کشمیر میں بھی نشیبی علاقے زیر آب۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم۔ افسران اور عملے کو اربن فلڈنگ کے پیش نظر فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ نکاسی آپ کے لیے کمشنر واسا حکام کو بھی متحرک رہنے کی ہدایات۔ کراچی والوں سے بادل ناراض، حبس اور گرمی سے عوام کا ہوا برا حال۔ محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ شہر قائد کا پارہ 38 ڈگری کو چھو گیا۔ کل سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی نوید بھی سنا دی۔